تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ نبوت کی 14ویں قسط اول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پرورش اور جوانی کے ابتدائی ایام کا مکمل ذکر کیا گیا ہے، جو کہ قرآن و سنت اور روایات کی روشنی میں بیان ہے۔ امید ہے آپ سب اصحاب دلچسپی سے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ والسلام۔ روایات میں بیان کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون ملعون رات کو سوتا تھا، خواب میں دیکھا جو درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کا ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے تمام دانشوروں، نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں اور حکیموں کو اپنا خواب سنایا اور تعبیر معلوم کی۔ سب نے حساب کتاب سے اندازہ لگایا اور فرعون کو کہا، بنی اسرائیل سے ایک شخص پیدا ہوگا، وہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمام رعایا اس کے زیر اثر ہوگی، سب اس کے فرما بردار ہوں گے، تمہاری ریاست اور نعمت تم سے چھن جائے گی۔ یہ سن کے فرعون لعین سخت پریشان ہوا اور بولا، وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ سب نے اپنا حساب لگایا اور فرعون کو اطلاع دی کہ وہ بچہ 3 روز میں اپنے باپ سے اپنی ماں کے شکم میں داخل ہوگا۔ فرعون ملعون نے فرمان جاری کر دیا کہ 3 روز تک کوئی عورت کے پاس نہ جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو سپاہی اس کو قتل کر دیں گے۔ فرعون کے فرمان سے اس کی رعایا نے فرعون کی حکم کی سختی سے تعمیل کی کہ کوئی شخص بھی ڈر کے مارے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ اسی خوف و دہشت کے عالم میں عمران نامی فرعون کے دربان کی بیوی کو تیسرے روز مباشرت کا ایسا جنون ہوا کہ وہ شوہر سے ملنے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ دربان سوئے پڑے ہیں، محل کے دروازے کھلے پڑے ہیں۔ عمران کی بیوی کا حوصلہ مزید بڑھا، اس کے قدم فرعون کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے، جہاں اس کا شوہر فرعون کو پہرا دیتا نظر آیا۔ باقی تمام پہرے دار مست نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ عمران کی نگاہ بیوی پر پڑی تو بےتاب ہو کے بیوی کے جذبات کے ہم رکاب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو فرعون نے تحقیق کی کہ وہ بچہ اپنی ماں کے رحم میں داخل ہوا۔ سب نے حساب لگایا تو سب نجومیوں نے کہا، ہاں، وہ بچہ کل رات اپنی ماں کے رحم تک پہنچ گیا ہے۔ فرعون لعین بہت تلملایا، بے چین ہوا اور حکم جاری کیا کہ اب جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو کچھ نہ کہا جائے، اس کو زندہ رکھا جائے۔ فرعون کے سپاہی پورے ملک میں پھیل گئے اور جہاں کوئی بچہ بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتے۔ فرعون لعین والدین کو صبر کے واسطے ایک معقول رقم دے دیتا تھا۔ پھر وہ رات بھی آ گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ انتہا سے زیادہ خوبصورت بچہ دیکھ کر ماں رونے لگی۔ ابھی فرعون کے سپاہی آئیں گے اور بچے کو ذبح کر دیں گے۔ دروازہ بجا تو ماں نے جلدی سے بچے کو پتیلے میں ڈال کے آگ پر رکھ دیا اور خود روتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ سپاہیوں نے اس کا پیٹ ٹٹول کر دیکھا تو پیٹ کو خالی پایا۔ گھر کی تلاشی لی اور واپس لوٹ گئے۔ ماں تھی، اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پتیلے کی جانب دوڑی۔ سوچا کہ اب تک تو بچہ جل کے کوئلہ بن چکا ہوگا،
پتیلے کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھا بچہ بحکم خداوند زندہ ہے اور اس کے ہاتھ میں سیب ہے۔ ماں نے جلدی سے بچے کو پتیلے سے نکالا، سینے سے لگایا، پیار کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ پورا گھر منور ہو گیا ہے۔ بچے کو جلدی سے آنچل میں چھپا کر رونے لگی اور کہا کہ اس چاند کو کہاں چھپاؤں۔ بچہ گھر میں رہا تو پھر آن لائن کے سپاہی ضرور اس کو ذبح کر دیں گے۔ ماں تھی، روتی جاتی تھی۔ اسی وقت رب العزت کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بشارت ہوئی کہ بچے کو دودھ پلائیں، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ اندیشہ ہو تو بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ بحکم رب العزت بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ماں تھیں، جلدی سے بچے کو دودھ پلایا، بچے کو لٹا کے خود باہر بڑھئی کی تلاش میں نکل پڑیں۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا ایک چھوٹا سا صندوق بنوانا ہے، بڑھئی کو تلاش کر رہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کو صندوق بنا کے دے دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صندوق بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیا۔ وہ خوشی خوشی اس صندوق کو لے کے گھر آئیں، بچے کو دودھ پلایا، خوب پیار کیا، خوبصورت لباس پہنایا اور بچے کو صندوق میں پیار سے لٹا کے صندوق کو تالا لگا کے بند کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پڑوسی بہت زیادہ حسد کرنے والا تھا۔ جب اس کو ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے چاہا کہ اس بات کو فوراً فرعون لعین کو دے۔ وہ فرعون لعین کے محل پہنچ گیا، لیکن وہ جب فرعون لعین کے پاس بتانا چاہتا تو گونگا ہو جاتا۔ پڑوسی نے 7 بار کوشش کی کہ فرعون لعین کو اطلاع دے کہ ایک بچہ اس کے پڑوس میں زندہ ہے، لیکن جب وہ فرعون کو بتانا چاہتا تو رب العزت کے حکم سے گونگا ہو جاتا۔ آخر تھک ہار کے واپس گھر لوٹ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدشہ تھا کہ اگر صندوق کو دریا میں ڈال دوں گی تو بچہ دریا میں ڈوب جائے گا اور مر جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے جب وہ صندوق دریا میں ڈالا تو اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ تم اس صندوق کے ساتھ ساتھ ایسے چلنا کہ کسی کو شک نہ ہو اور مجھ کو آ کے بتانا کہ صندوق کہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کو دریا میں ڈالا تو ان کی بہن مریم صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلنے لگی۔ رب العزت کے حکم سے وہ صندوق تیرتا پھرتا فرعون لعین کے محل کے ایک حوض سے جا لگا۔ فرعون لعین نے وہ حوض دریائے نیل میں بنایا ہوا تھا۔ فرعون کی نظر صندوق پر پڑی، کیونکہ فرعون لعین اس وقت اپنی بیوی آسیہ خاتون کے ساتھ اس حوض پر موجود تھا۔ فرعون نے لاکھ چاہا کہ اس صندوق کو اچک لے، لیکن فرعون پلید اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ رب العزت کو منظور ہی نہ تھا کہ ایک پلید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسد کو چھوئے۔ جس کے بعد اس کی بیوی آسیہ خاتون نے ہاتھ دراز کر کے صندوق کو اٹھا لیا اور فرعون لعین کے سامنے رکھ دیا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ صندوق کو کھول لے، لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تھک ہار کے اس نے صندوق کو ایک طرف رکھ دیا۔ فرعون لعین کی بیوی جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے صندوق کو کھولا تو وہ سخت حیران ہوئی کہ اس میں ایک بچہ انتہائی خوبصورت کھیل رہا ہے۔ صندوق کھلتے ہی فرعون لعین کا پورا محل روشن ہو گیا۔ فرعون لعین کے دل میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت جاگ گئی اور آسیہ خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرختہ ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہی ایسا تھا کہ جو کوئی ان کو دیکھتا ان سے محبت کا شکار ہو جاتا۔ آسیہ خاتون فوراً بولی، اس بچے کو مت مارو، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ آسیہ خاتون رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا کی بیٹی تھیں۔ فرعون لعین خوب اچھی طرح سے جان چکا تھا کہ کسی نے اس کے خوف کے مارے بچے کو مارنے کی بجائے دریا میں ڈال دیا۔ آسیہ خاتون بولی، کیا ہوگا اگر ایک بچے کو نہ مارا؟ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، پالیں گے تو ضرور بڑا ہو کے یہ ہماری عزت کرے گا اور وہ بڑا ہو کے ہمارا سہارا بنے گا۔ فرعون لعین بات مان گیا۔ فرعون لعین کی ایک بیٹی تھی جو کہ برص کے مرض میں مبتلا تھی۔ جب اس نے ایک ننھے سے بچے کو محل میں دیکھا تو فرحت محبت سے اس نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ بچے کو پیار کرنے لگی تو بچے کے منہ سے رال نکل کے اس لڑکی کے منہ کو لگی۔ اسی وقت بحکم رب العزت اس لڑکی کے برص کا مرض ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کے آسیہ خاتون فرعون لعین سے بولی، دیکھو تمہاری بیٹی کا برص کا مرض ختم ہو گیا ہے، مجھ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ بہت مبارک ہے۔ فرعون لعین نے اپنی بیٹی کو قریب بلا کر دیکھا تو واقعی میں اس کا مرض ختم ہو چکا تھا۔ تب فرعون لعین نے اس بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کیا اور دودھ پلانے کے لیے کئی دائیوں کو بلایا، لیکن بچے کو دودھ پینے پر راضی نہ کر سکیں۔ پھر ایک عورت نے کہا، میں جانتی ہوں ایک نیک پارسا عورت ہے، مجھ کو یقین ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ تب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئی اور فرعون کی درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ تم فرعون کے بچے کو دودھ پلا کے دیکھو، شاید وہ تمہارا دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں پہنچی، اپنے بچے کو دیکھ کے انتہائی خوش ہوئیں اور دل ہی دل میں رب العزت شکر بجا لائیں۔ بچے کو دودھ پلایا تو بچہ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کے ماں کے دل میں خیال آیا کہ کہہ دیں یہ بچہ ان کا ہی ہے، لیکن رب العزت کی طرف سے ندا آئی، ایسا ہرگز نہ کریں۔ حامان پلیت جو فرعون لعین کا وزیر تھا، قرینس قیاس سے بولا، لگتا ہے بچہ تمہارا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک لمحے کے لیے سہم گئیں، لیکن فوراً خود کو سنبھال کے خوش ہو کے بولیں، نہیں، لگتا ہے بچہ میرے دودھ پر راضی ہے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا، ٹھیک ہے، تم کو اجرت کے طور پہ روزانہ 1 دینار ہم دیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مہینے کا خرچ 30 دینار مقرر ہو گیا۔ اس طرح ماں اپنے بچے کو پیار بھی کر لیتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اچھی طرح سے دیکھ بھال بھی کرنے لگ گئیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ ایک روز فرعون لعین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے پناہ پیار آیا تو اس نے لعین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیا۔ اس بچے نے ایک ہاتھ سے فرعون لعین کی داڑھی کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ رسید کیا۔ کہتے ہیں اس سے فرعون لعین کو شدید تکلیف محسوس ہوئی
اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو ہلاک کر دیا جائے۔ فرعون لعین کے دل میں خیال آیا شاید یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون لعین کے غصے کو دیکھتے ہوئے آسیہ خاتون فوراً بولی، کیا تم کو عقل نہیں کہ اتنے چھوٹے سے بچے ایسا ہی کیا کرتے ہیں؟ تم بلا وجہ تکلیف محسوس کر رہے ہو، بھلا اتنے سے بچے کی مار سے تم کو کیا اثر پڑے گا؟ اور پھر تم نے تو بنی اسرائیل کی قوم کے تمام ہی بچوں کو ہلاک کر دیا ہے، پھر کس بات کا تم کو ڈر ہے؟ لیکن حامان پلید نہیں مانا اور بولا، ٹھیک ہے، ابھی امتحان لیتے ہیں۔ حامان نے دو تخت منگوائے، ایک میں دہکتے ہوئے انگارے رکھے اور دوسرے میں سرخ یاقوت رکھے، دکھنے میں دونوں یکساں ہی لگ رہے تھے۔ حامان بولا، اگر یہ بچہ یاقوت اٹھاتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہوگا، اور اگر اس بچے نے انگارے کو اٹھایا تب سب ٹھیک ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونوں تختوں کے قریب لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم رب العزت انگارے کو اٹھا لیا اور اس کو منہ میں رکھ لیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہ بھی جل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ نبوت میں بھی صحیح سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دیکھ کے آسیہ خاتون تڑپ اٹھیں اور بولی، میں نے کہا تھا کہ بچہ غفلت میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تم نے بلا وجہ بچے کا ہاتھ اور منہ جلوا دیا۔ حامان اور فرعون لعین دونوں کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا تاکہ دودھ پلا کے بچے کو بہلانے کی کوشش کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ابتدائی ایام فرعون لعین کے محل میں گزارے۔ فرعون لعین کے نوکر چاکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیر کرواتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روزانہ سیر کرواتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب اس زمانے میں پسر فرعون نعوذ باللہ تھا۔ خود فرعون لعین بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھیل کود کرتا تھا اور اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس کو چوٹ لگ جاتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون لعین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کر دی، جس سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام ہرتون تھا اور دوسرے کا نام بلقا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر تک فرعون لعین کے محل میں ہی رہے، پھر بحکم رب العزت مدین کی طرف ہجرت کی اور اللہ رب العزت کے ایک پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بقایا واقعات آئندہ قسطوں میں پیش کریں گے۔ شکریہ، دیکھتے رہیں۔ It is almost now Islamic channel. Kindly subscribe, like, share my channel Latifa Khan.